بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے 15 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ آج ہم 16واں پارہ سٹارٹ کریں گے۔ یہاں پہ ہمارے قصہ چل رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ بیان ہو رہا تھا کہ اس کا واقعہ کہ اس طرح سے تھا کہ حضرت ابی بن کعب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن موسیٰ بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے اور ان کو واعظ فرمایا۔ اس واعظ کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دلوں میں نرمی پیدا ہو گئی، اور جب وہ نصیحت فرما کر واپس چل دیے تو ایک شخص نے دریافت کر لیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا زمین میں کوئی ایسا شخص ہے جو علم میں آپ سے زیادہ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ کوئی نہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرما دیا کہ میں ہوں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ عالم نہیں کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو کہ بلا شبہ ہمارا ایک بندہ مجمل بحرین میں ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آپ کے اس بندے سے کس طرح ملاقات کروں؟ میں اسے جانتا بھی نہیں ہوں، تو اس کی تلاش میں نکلوں تو مجھے کیسے پتہ چلے؟ تو اس بندے کا آپ کے اس بندے تک پتہ چلے کہ میں آپ کے اس بندے تک پہنچ جاؤں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا حضرت موسیٰ کو یہ جو ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں، 15 پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک مچھلی لے لو، ایک ٹوکری لے لو، اس میں رکھ دو مردہ مچھلی، اور جس جگہ اس مچھلی میں جان آ جائے گی تو وہ اسی جگہ پر جو ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے موجود ہوں گے۔ تو اسی طرح سے ہوا، وہ ایک سمندر کے ادھر گئے اور پتھر پہ وہ سر رکھ کے، وہ تھک گئے تھے، اور پتھر پہ سر رکھ کے وہ ذرا سو گئے۔ تو وہاں پر اس طرح سے ہوا تھا کہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی گئی تھی، اور اس نے اپنا راستہ بنا لیا تھا وہاں پہ، اور ایک جگہ وہ ٹھہر گئی تھی۔ تو جو ان کے ساتھ خادم تھے، حضرت موسیٰ کے جو خادم تھے، ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت موسیٰ نے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جب یہ زندہ ہوگی تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے۔ تو اس طرح سے ہوا کہ جب وہ سو رہے تھے تو وہ زندہ ہو کے وہ پانی میں چلی گئی مچھلی، اور خادم نے جب دیکھا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا خیال میں کہ یہ جو اگر میں ابھی بتاتا ہوں تو ان کی نیند خراب ہو سکتی ہے، تو یہ جب اٹھ جاتے ہیں حضرت موسیٰ تو میں ان کو بتا دوں گا۔ تو صبح ہوئی تو جب پھر وہ بھول گئے، ان کو شیطان نے بھلا دیا۔ تھوڑا سا جب وہ آگے چلتے گئے تو ان کو یاد آیا کہ وہ مچھلی تو پیچھے پانی میں نکل گئی تھی، تو وہ الٹے پیر واپس آئے اور وہاں پر دیکھا کہ سمندر کے بیچ میں جو ہے پانی میں نا حضرت خضر علیہ السلام تھے، لیٹے ہوئے تھے چادر اوڑھ کے۔ تو ان سے ملاقات ہوئی ان کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے علم سکھا دیجئے، میں آپ سے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جو آپ جانتے ہو وہ میں نہیں جانتا، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے اپنے علم سکھا دیجئے۔ تو حضرت
تو پھر یہ ہوا کہ حضرت خضر نے فرمایا، وہاں پہ ایک چڑیا آئی جس نے سمندر سے اپنی چونچ میں کچھ پانی لیا، اور حضرت خضر نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اللہ کے علم کے سامنے تمہارا علم اور میرا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس پرندے نے سمندر سے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا ہو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کا فرمانا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ کا خاموش رہنے کا وعدہ کر کے ان کے ساتھ ان کو روانہ کر دیا۔ وہ پھر روانہ ہو گئے اور ان کو کشتی میں بٹھا لیا گیا۔ پھر آگے ان سے کہا گیا تھا کہ آپ نے سوال جواب نہیں کرنا، حضرت موسیٰ سے کہا تھا حضرت خضر نے۔ تو آگے ہم پڑھتے مزید اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بیچ میں پھر اس طرح سے ہوا تھا کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس میں سوراخ کر دیا، اور پھر وہ اس پہ بھی انہوں نے سوال کیا۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا خضر نے کہ آپ سوال مت کریں۔ تو پھر دوسری جگہ آئے تو وہاں پہ ایک لڑکا ملا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے اس کو بے گناہ کو قتل کر دیا، تو آپ نے بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد پارہ نمبر 16 سٹارٹ ہوتا ہے۔ قال الم اقل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ قال الم اقل، خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھا تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ قد بلغت من لدنی، آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چل دیے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر ان کا گزر ہوا، انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گراہی چاہتی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ اب میں ان چیزوں کا راز تمہیں بتائے دیتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ وہ کشتی جس مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، پس میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب پیدا کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ لیتا تھا، اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، اور ہمیشہ اندیشہ ہوا کہ کہیں سرکشی اور کفر میں یہ ان پر غالب نہ آ جائے۔ پس ہم نے چاہا کہ ان کو ان کا رب بدلے میں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور محبت میں اس سے بہتر ہو۔ اور جو وہ دیوار تھی وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی۔ اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ دبا ہوا تھا، اور ان کا والد ایک نیک آدمی تھا، سو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں بالغ ہو جائیں اور تیرے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ، یہ ہے کہ وہ حقیقت جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور اے پیغمبر آپ سے لوگ ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آگے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا کسی قدر حال میں تمہیں سنائے دیتا ہوں۔ بے شک ہم نے اس کو زمین میں قدرت دی ہے، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان دے رکھا تھا۔ سو ایک دفعہ وہ ایک راستے پر چل کھڑا ہوا، یہاں تک کہ جب وہ مغرب کی طرف ایک مقام تک پہنچ گیا تو سورج کو ایک دلدل کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور اس کے نزدیک اس نے ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، خواہ تم ان پر سختی کرو، خواہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس نے کہا کہ جو نافرمانی کرے گا اس پر ہم سختی کریں گے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ اور وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اپنے معاملے میں ہم اس سے نرم بات کہیں گے۔ پھر وہ ایک راستے پر چل دیا۔
چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ مشرق کی طرف ایک مقام تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے پایا کہ نہیں بنایا ہم ایسی قوم پر طلوع ہوتے پایا کہ جن کے لیے ہم نے سورج کی طرف سے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ کذالک، یہ واقعہ بالکل اسی طرح ہے، اس کے مکمل حالات سے ہم باخبر ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ثم اتبع سببا، اور وہ ایک راستے پر چل پڑا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے دوسری طرف اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو تقریباً بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال کا جمع کر دیں تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ قال ما مکنی، اور اس نے کہا جس مال پر مجھے میرے رب نے قدرت دی ہے وہ بہتر ہے، تم صرف قوت بازوں سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا، مجھے لوہے کے تختے لا کر دو۔ یہاں تک کہ جب اس نے اسے دونوں پہاڑوں کے سروں تک برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اب اسے آگ پھونکو۔ یہاں تک کہ جب اسے آگ کی طرف سرخ کر دیا تو حکم دیا کہ اب لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ پھر ان یاجوج اور ماجوج میں اس بات کی طاقت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت کی بدولت ہے، سو جب میرے رب کا وعدہ آ جائے تو وہ خود اسے گرا کر ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور اس دن ہم ان کو اس طرح چھوڑ دیں گے گویا ایک دوسرے میں گھسے چلے جا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا، پھر سب کو ہم ایک جگہ جمع کر دیں گے، اور اس دن ہم کافروں کے سامنے جہنم پیش کر دیں گے۔ ذوالقرنین کا اس میں تفصیل سے قصہ بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور مغرب اور مشرق کا سفر کیا اور یاجوج اور ماجوج سے حفاظت کے لیے دیوار بنائی، اور وہ دیوار کس طرح بنائی وہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتوں میں بیان کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں الذین کانت اعینہم، ان لوگوں کے سامنے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی، وہ سننے کی طاقت ہی نہ رکھتے تھے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے خیال کرتے ہیں کہ میرے علاوہ وہ میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو ٹھہرنے کی جگہ مقرر کر رکھا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ اعمال کے لحاظ سے بہت زیادہ نقصان میں رہیں گے؟ وہ لوگ جن کی تمام کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے احکام سے اور اس کی ملاقات سے انکار کیا، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، پس قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے ہم، اور یہی جہنم ان کی سزا ہے، اور کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور رسولوں کا مذاق اڑایا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی رہائش کے لیے جنت الفردوس ہوگی، اور خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کہیں جانا نہ چاہیں گے۔ اور کل کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں۔ اگرچہ ایسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کو ہم لے آئیں تو فرما دیجئے کہ میں بے شک تم ہی جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو وہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 98 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹے کے لیے زکریا کی دعا اور یحییٰ کی ولادت کا ذکر کیا ہے کہ ذکر رحمتی، یہ تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی جب اس نے اپنے رب کو دبی آواز سے کہا کہ اے میرے رب، میرے بدن کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا ہے، اور میرے رب میں کبھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا ہوں، اور میں اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، پس مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا اور خاندان یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ اور یا زکریا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس کا نام اس سے پہلے نہیں بنایا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں؟ فرشتے نے کہا کہ اسی طرح ہوگا۔ تیرے رب نے فرمایا کہ یہ بات میرے لیے آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا اور تو کچھ بھی نہ تھا۔ کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائیے۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو برابر 3 رات دن تک لوگوں سے صحیح سالم ہوتے ہوئے بات چیت نہ کر سکے گا۔ سو وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو اشارے سے کہا کہ صبح شام ذکر اور عبادت کرتے رہو۔ اے یحییٰ، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں دین کی سمجھ دے دی تھی اور اپنے ہاتھ سے رحم دلی اور پاکیزگی بخشی تھی، اور وہ بہت پرہیزگار تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، اور وہ اپنے والدین کے حق میں بہت نیک تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، اور سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَیْهِ، اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور موت کے دن اور جس دن وہ زندہ ہو کر اٹھے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب یعنی قرآن میں مریم کا بھی ذکر کیجئے جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف ایک جگہ پر چلی گئی، پھر ان سے پردہ کر لیا، ایک جگہ چلی گئی پھر ان سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف جبرائیل کو بھیجا اور وہ ان کے سامنے مکمل آدمی کی شکل میں آ کھڑے ہوئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، اور مریم کہنے لگی، اگر تم پاک باز ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اور وہ بولی، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرمایا، اسی طرح ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور ذریعہ رحمت بنا دیں، اور یہ بات طے ہو چکی ہے۔ اس پر وہ حاملہ ہو گئی اور اس کے ساتھ وہ لوگوں سے دور ایک جگہ جا بیٹھیں۔ پھر درد زاہ انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے آیا اور کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور بھولی بصری ہو جاتی۔ پھر نچلی زمین کی جانب سے فرشتے نے آواز دی کہ غم نہ کھاؤ، تمہارے رب نے تمہارے ٹھکانے کے نیچے کی جانب ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا دو، اس سے تم پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ سبحان اللہ۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، اور تو کھاؤ اور پیو، آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کسی آدم کو دیکھو تو کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے، اس لیے آج کے دن ہرگز کسی سے بات نہ کروں گی۔ پھر وہ بچے کو گود میں اٹھائے قوم کے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اے مریم، تم نے بہت برا کیا ہے۔ قوم نے کہا تھا
آگے فرمایا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تمہارے باپ کوئی برے آدمی نہ تھے اور نہ تمہاری ماں ہی بدکار تھی۔ اس پر مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم گود کے بچے سے کس طرح بات کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بلا شبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا۔ وہ اس ٹائم چھوٹے سے تھے اور گود میں انہوں نے بات کی تھی، اور جہاں کہیں میں رہوں مجھے مبارک قرار دیا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا ہے، مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے عیسیٰ بن مریم، وہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اس کے ہاں کوئی اولاد ہو، وہ پاک ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف اتنا کہہ دیتا ہے کن فیکن، کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ربی و ربکم، اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی راستہ سیدھا ہے۔ پھر اہل کتاب کے گروہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، تو ان لوگوں کے لیے افسوس ہے جو قیامت کے بڑے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے انکار کریں، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، جس قدر خوب سننے اور دیکھنے والے ہوں گے، لیکن آج کے دن ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حسرت اور ندامت کے دن سے ڈرائیے جب ہر ایک بات کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ بے شک ہم ہی زمین کے اور اس پر رہنے والوں کے وارث ہیں، اور ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا تم ایسی چیزیں کیوں پوچھتے ہو، ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں، نہ تمہارے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ اے میرے ابا، بے شک مجھے وہ حکم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں، مجھے وہ علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، بس تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے راستے پر ڈال دوں گا۔ ابا جی، شیطان کی پوجا نہ کرو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے، شیطان رحمان کا نافرمان ہے، عصی نافرمان ہے۔ یا ابتی انی، اے ابا جی، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں رحمان کی طرف سے تم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ اس سے کہا کہ ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے بیزار ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھ پر سلام، میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے، اور میں تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کش ہوتا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ پھر جب اس نے ان سے اللہ کو چھوڑ کر جن کو وہ پوجا کرتے تھے ان معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، تو ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور دونوں میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے ان پر اپنی رحمت فرمائی اور ان کے ذکر اور خیر کو بلند کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، بے شک وہ اللہ کے خاص بندے اور رسول اور نبی تھے، اور ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے آواز دی۔ کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہاں پر موسیٰ کا ذکر آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دائیں جانب سے کوہ طور کی آواز دی اور رازداری کی باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کا بھائی ہارون
کو نبی بنا کر عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اور وہ بلا شبہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم کرتے رہتے تھے، اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچایا۔ یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے انعام کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، جب ان کے سامنے اللہ کے احکام پڑھے جاتے تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے اور روتے تھے۔ پھر اس کے بعد نااہل جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، تو بہت جلد وہ گمراہی کی سزا پائیں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ، سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے ایسے باغوں میں جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ کر رکھا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ ان کے سامنے آ کر رہے گا، وہاں کوئی فضول بات نہ کر سکیں گے، کوئی بات نہ سنیں گے، بلکہ سلام ہی سلام ہوں گے، اور ان کو وہاں ان کی روزی صبح شام ملتی رہے گی۔ اور تلک الجنۃ التی، اور یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس شخص کو بناتے ہیں جو پرہیزگار ہو۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور فرشتوں نے کہا ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے، بس اسی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہ۔ کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے؟ اور کافر انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اس کو پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ چیز نہ تھا۔ آپ کے رب کی قسم، ہم ان کو اور شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان کو یوں حاضر کر دیں گے کہ جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، پھر ہر گروہ میں سے اس گروہ کو جدا کر دیں گے جو ان میں رحمان یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ سرکشی کرنے والا تھا۔ پھر ہم ان کو بھی خوب جانتے ہیں جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس پر گزر نہ ہو۔ اس بات کا آپ کے رب نے حتمی طور پر فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو پرہیزگاری میں ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی ہیں جو ان سے ساز و سامان اور ظاہری شکل و صورت میں کہیں اچھے تھے۔ اور کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی یا عذاب کو اور یا قیامت کو، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بری حالت میں ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِي، اور
جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہمارے احکام کا انکار کیا اور کہنے لگا مجھے آخرت میں بھی مال اور اولاد دی جائے گی؟ کیا اسے غیب کی خبر معلوم ہو گئی ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور جو چیز یہ بتاتا ہے ان کے وارث ہم ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث ہو۔ ہرگز نہیں، وہ جلدی ہی ان کی عبادت سے انکار کریں گے، ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے، وہ انہیں خوب اکساتے رہتے ہیں، سو آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں۔ ہم تو ان کے لیے دن گن رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس مہمان بنا کر جمع کریں گے اور گناہ گاروں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانک کر لے جائیں گے۔ یہ لوگ سفارش نہ کر سکیں گے، ہاں مگر جس نے رحمان سے اجازت لی ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اے لوگو، تم بڑی بھاری بات بنا لائے ہو۔ تکاد السماوات، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا ہے، اور حالانکہ رحمان کے لیے مناسب نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین پر ہے، سب اللہ تعالیٰ کے حضور بندے بن کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور گن کر ان کا شمار کر لیا ہے، اور ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا حاضر ہوگا۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تو ہم نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے کہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈرائیں۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتوں کو ہلاک کیا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی آہٹ سنتے ہو؟ الحمدللہ، سورہ مریم بھی مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہاں اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو قرآن آپ پر نازل کیا اس لیے نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے اتارا ہے جو خوف رکھتا ہے۔ اس کو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو زمین اور اونچے اونچے آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور یعنی رحمان نے نازل کیا ہے جو عرش پر قائم ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ زمین کی تہہ کے نیچے ہے۔ اور وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم بات پکار کر کہو تو وہ خفیہ رازوں اور خوب پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے اچھے نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہے کیا؟ تو اذ رأى، جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، ممکن ہے کہ میں اس میں سے تمہارے لیے چنگاری لے آؤں، آگ کے پاس راستہ پالوں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بلا شبہ میں تمہارا رب ہوں، سو اپنی جوتیاں اتار دو، بے شک تم یہاں وادی طویٰ میں
کے مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، تو جو کچھ تجھے حکم دیا جا رہا ہے اسے سنو۔ اننی انا اللہ، بلا شبہ میں ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔ اللہ کہتے ہیں مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ ان الساعۃ آتیۃ، یقین رکھو کہ قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر ایک شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے۔ تو وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، کہیں تمہیں اس راہ حق سے روک نہ دے، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں۔ پھر فرمایا، اور اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اور مجھے اس سے اور بھی کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ قال القھا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے زمین پر پھینک دو۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو جب انہوں نے اسے پھینک دیا تو ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم جلد اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو اور وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکل آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے تھے جب کوہ طور پہ بلایا تھا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ موسیٰ نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرماتے کہ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا معاملہ آسان کر دے، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے۔ جب یہ چھوٹے تھے تو فرعون کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی تھی، تو فرعون کو یہ تھا شک تھے کہ یہ وہ بچہ نہ ہو جو میری جو بادشاہت ہے اس کو ختم کر دے۔ تو حالانکہ اللہ نے ان کو، وہ فرعون اس طرح سے کرتا تھا نا کہ بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اس کو خواب آیا تھا کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے جو بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو اللہ نے ایسی کرنی تھی اللہ کی کہ اسی کے گھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پرورش دی۔ اور جب اس نے ایک ٹیسٹ لینا چاہا تھا فرعون نے کہ ایک جگہ سونا رکھا، ایک جگہ جلتا ہوا کوئلہ رکھا، تو کہا کہ اب یہ کس کو اٹھائے گا؟ تو انہوں نے کوئلے کو اٹھایا، جب چھوٹے سے تھے بالکل، کوئلے کو اٹھایا اور اپنی زبان پہ رکھ دیا، تو اس کی وجہ سے ان کی زبان پہ لکنت آ گئی تھی۔ تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ یہ علم میں اضافے کی بھی دعا ہے، رب اشرح لی صدری، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات آسان کر دے، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے کنبے میں سے میرا ایک معاون بنا دے، میرے بھائی ہارون کو اس سے میری کمر مضبوط کر دے اور میرے کام میں اسے شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت بہت یاد کریں، بے شک تو ہمارے حالات کو دیکھتا ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ اے موسیٰ، تم نے جو کچھ مانگا وہ تمہیں دے دیا گیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے تم پر ایک مرتبہ اور بھی احسان کیا تھا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا، جب ہم نے جو کچھ کہنا تھا تمہاری ماں سے بذریعہ الہام کہہ دیا تھا کہ تو اسے ایک صندوق میں اٹھا لے، ایک صندوق میں ڈال دے، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، اور جہاں سے اسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا۔ اور میں نے تم پر اپنی محبت ڈال دی تاکہ تو
میری نگرانی میں پرورش پائے۔ اذ تمشی اختک فتقول حل، جب تمہاری بہن گئی اور فرعونیوں سے کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسی عورت بتاؤں جو اس کی پرورش کرے، یعنی وہ حضرت موسیٰ کسی اور عورت کے اپنی ماں کے علاوہ اور کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اس نے بہت سے لوگوں کو بلایا، بہت سی عورتوں کو بلایا کہ وہ دودھ پلا دیں، لیکن انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا سوائے، پھر انہوں نے لڑکی یہاں پہ ان کی بہن وہاں پہ فرعونیوں کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ میں ایسی عورت کا بتاتی ہوں جو اس کی پرورش کرے، مطلب دودھ پلا دیا کرے، تو پھر ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس واپس لوٹایا۔ اللہ کہتے ہیں پھر تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غم نہ کھائیں، پھر انہوں نے اپنی ماں کے پاس واپس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور وہ دودھ پلاتی تھی، اور باقی جو ہے وہ فرعون کے گھر پر جو ہے وہ رہتے تھے۔ پھر تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی اور تمہیں خوب آزمائش میں ڈالا، پھر تم کئی سال تک اہل مدین میں رہے، پھر اے موسیٰ وقت مقرر پر تم وہاں سے آئے اور میں نے تمہیں اپنے لیے پسند کر لیا، اب تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرو، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ کہ اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے۔ انہوں نے کہا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ربنا اے ہمارے رب ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا زیادہ سرکش نہ ہو جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا ہوں، سو تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، ہم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے ہیں، سو جو کوئی ہدایت قبول کر لے اس کے لیے سلامتی ہو، بے شک ہمارے پاس اس کا حکم پہنچا ہے کہ عذاب اس کے لیے ہے اور جو جھٹلائے اور منہ پھیر لے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، پھر رہنمائی فرمائی۔ قال فما بال القرون الاولی، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ گزشتہ قوموں کا کیا حال ہوا؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں درج ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح فرش کی طرح بچھایا زمین کو، اور اس میں تمہارے لیے راستے نکالے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس پانی کی تاثیر سے مختلف قسم کے نباتات پیدا کی یعنی سبزیاں پیدا کی، اور کلوا ورعوا انعامکم کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، ہم نے تمہیں اس میں زمین میں پیدا کیا ہے اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، اور ہم ایک بار پھر اس میں سے تمہیں نکالیں گے، اس کو یعنی فرعون کو ہم نے اپنی تمام نشانیاں دکھائیں، مگر وہ جھٹلاتا اور انکار ہی کرتا رہا، اور کہا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں جادو کے زور سے ہمارے ملک سے نکال دو، تو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو پیش کریں گے، سو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو جس کے خلاف نہ ہم کریں اور نہ تم۔ ایک ہموار میدان میں یہ مقابلہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم سے میلے کے دن کا وقت طے ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں، سو فرعون واپس لوٹا اور اپنے مکر اور فریب کو جمع کر کے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ بدبختو، تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ گڑو اور ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، جس نے بھی جھوٹ تراشا وہ نامراد ہی رہا۔ تو وہ آپس میں اپنے معاملے میں اختلاف اور چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں اور وہ تمہارے عمدہ مذہب کو مٹا دیں، اور سو تم اپنی تمام تدبیروں کو جمع کر لو، پھر صرف
پھر صف آرا ہو جاؤ، پھر جو آج غالب ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ قالوا ان هذان لساحران، انہوں نے کہا یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں اور وہ تمہارے عمدہ مذہب کو مٹا دیں۔ تو تم اپنی تمام تدبیروں کو جمع کر لو، پھر صف آرا ہو جاؤ اور جو آج غالب ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، یا تو تم پہلے اپنا عصا ڈالو یا ہم ہی پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ سو ناگہاں ان کی رسیاں، لاٹھیاں ان کے جادو کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی نظر آنے لگی کہ وہ دوڑتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ اس پر ہم نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں، بلا شبہ تم ہی غالب رہو گے، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے ڈال دو، وہ نگل جائے گا، اور جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ صرف جادو کا فریب ہے، جادوگر کچھ بھی کرے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ پھر تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون نے کہا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے ہو، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں آمنے سامنے سے کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجوروں کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ جادوگروں نے کہا ہم ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہیں، اس خالق پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ سو تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو، تمہارا حکم اس دنیا تک ہی محدود ہے۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور یہ بھی جو تو نے ہم سے زبردستی جادو کرایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یاد رکھو جو کوئی اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر آئے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، نہ اسے وہاں موت آئے گی اور نہ وہ زندہ ہوگا۔ وَمَن یَأْتِیہ، اور جو کوئی اس کے بارے میں مومن ہو کر آئے گا اور اس سے نیک عمل کرے گا، نیک عمل کیے ہوں گے اس نے، تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، یا ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزہ زندگی اختیار کی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ اور دریا میں لاٹھی مار کر ان کے لیے خشک راستہ بنا لو، نہ تمہیں فرعون کے پکڑ لینے کا خوف ہوگا اور نہ ڈوبنے کا ڈر۔ فَأَتْبَعَهُمْ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کر دیا، تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانپ لیا، یعنی ڈبو دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی ہے۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ، اور کوہ طور کی دائیں جانب تم سے توریت دینے کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتٍ، اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں انہیں کھا لو، اور اس میں حد سے نہ نکلنا، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَیْهِ، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا تو وہ ہلاک ہوا، اور میں ضرور بخش دوں گا اس کو جو توبہ کرے اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور سیدھی راہ پر چلے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، وہ سب میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ میں نے تیرے طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو ہی تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے انہیں
گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، پس موسیٰ علیہ السلام غصے اور افسوس کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایسا ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا تم پر بہت زیادہ وقت گزر گیا تھا، یا تم نے چاہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر غضب نازل ہو جو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ وہ بولے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہم قوم فرعون کے زیورات کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ اس نے اس کے لیے بچھڑے کی سی شکل بنا نکالی جس سے ایک آواز آتی تھی، بس انہوں نے کہا یہی تمہارا معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا معبود بھی، مگر موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ بت ان کی بات کا جواب نہیں دیتا؟ کہتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو بت انہوں نے بنائے تھے، بچھڑے بنائے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کو تو ریت دینے کے لیے بلایا گیا تھا تو وہ پیچھے سے وہ یہ گمراہ ہو گئے تھے، تو ان کی بات کا جواب نہیں دیتے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے؟ پھر فرمایا کہ نہ ان کے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ان کے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ وہ نفع کا۔ اس سے پہلے ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا بھی تھا کہ اے میری قوم، اس سے تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا رب بلا شبہ رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ انہوں نے کہا جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس نہ لوٹیں تو ہم برابر اس کی پوجا کرتے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون، جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تجھے اس بات سے کس نے منع کیا تھا کہ تم میرے پیچھے چلا آتا؟ کیا تو نے میری نافرمانی کی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ بھائی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں اس بات سے ڈرتا رہا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور میری بات کا خیال نہیں رکھا۔ قال فما خطبک یا سامری، پھر سامری سے کہنے لگا کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اوروں نے نہیں دیکھا، میں نے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی، پھر وہ میں نے اس بت میں ڈال دی تھی اور یہی بات میرے نفس کو اچھی لگی تھی۔ موسیٰ نے فرمایا کہ جا، عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھے مت چھوؤ، اور تجھ سے ایک اور وعدہ عذاب بھی ہے جو تجھ سے قطعاً نہیں ٹلے گا، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کی تو عبادت کرتا رہا ہے، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ بے شک تمہارا معبود صرف اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو حالات بیان کرتے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا کی ہے، جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قیامت کے دن ان کا بوجھ اٹھانا ان کے لیے بہت برا ثابت ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور مجرموں کو ہم اس دن ایسی حالت میں جمع کر دیں گے کہ ان کی آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی، آپس میں چپکے باتیں کرتے ہوں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 دن کے برابر رہو گے، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ اس وقت اس میں سے زیادہ درست رائے والا کہے گا کہ تم تو صرف ایک دن وہاں رہے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور اے پیغمبر، لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ میرا رب ان کو اڑا کر بکھیر دے گا اور زمین کو ہموار میدان کر دے گا، اور تم اس میں نہ کوئی ہمواری دیکھو گے اور نہ کوئی تم اس میں نہ ہمواری دیکھو گے اور نہ کوئی ٹیلا اور بلندی۔ اس روز سب ایک پکارنے والے فرشتے کے پیچھے چلیں گے، جس کے سامنے انحراف کی جرات نہ ہوگی۔
اور رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، سو تم بہت پست آواز کے سوا کچھ نہ سنو گے، اس سے شفاعت فائدہ نہ دے گی سوائے اس شخص کے کہ جسے رحمان اجازت دے دے، اس کی بات کو پسند فرما لے۔ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور لوگ اپنے علم سے اس کا کچھ احاطہ نہیں کر سکتے، اور اس زندہ اور قائم رب کے سامنے سب سر جھکائیں گے، اور جس نے نافرمانی کا بوجھ اٹھایا اور نامراد ہوگا، اور جو کوئی نیک کام کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ کوئی نقصان کا۔ اور وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے۔ ہم اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، او يُحْدِثُوا لَهُمْ ذِكْرًا، اور یا وہ ان کے لیے سامان نصیحت مہیا کرے۔ کیا ہے کہ اس قرآن میں ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ وہ اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں اور ان کے لیے سامان نصیحت مہیا کر دیں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اور سو بڑے رتبے والا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بادشاہ حقیقی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے معاملے میں جلدی نہ کیا کر جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری وحی نازل نہ ہو چکے، اور کہہ دے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ پارہ نمبر 16 میں ہے یہ دعا، ربی زدنی علما۔ اللہ کا حکم ہے سے یہ دعا جب پڑھیں گے ہم تو انشاءاللہ علم میں ضرور اضافہ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں پختہ عزم نہیں پایا۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پس ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اور دیکھنا وہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے، ورنہ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تم نہ بھوکے رہو گے اور نہ برہنہ، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ برداشت کرنی ہوگی۔ تو شیطان نے دل میں وسوسہ ڈال دیا، اس نے کہا کہ اے آدم بھلا میں تمہیں ہمیشگی کا درخت بتا دوں اور ایسی بادشاہی بتا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو۔ پھر کہا انہوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان پر ان کے ستر ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنے جسم کے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم میں کوتاہی ہوئی اور وہ غلطی میں پڑ گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں مقبول بنایا اور ان پر توجہ فرمائی، ان کو ہدایت دی اور فرمایا تم دونوں آدم اور ابلیس یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پھر اگر تمہیں میری طرف سے پیغام ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ وہ تکلیف پائے گا، اور جو کوئی میری یاد سے منہ پھیر لے گا تو بے شک اس کی معیشت زندگی تنگ ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اور حکم ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہمارے نشانات آیا کرتے تھے مگر تو نے ان کو بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تجھے بھی بھلایا جا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم اس کو
بدلہ دیں گے جس نے زیادتی کی اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لایا، اور آخرت کا عذاب یقیناً بہت سخت اور دیر پا ہے۔ کیا اس بات نے اس کی رہنمائی نہیں کی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے کے گھروں میں اب یہ چل پھر رہے ہیں؟ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی حکم صادر نہ ہو چکا ہوتا اور وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آنا لازم ہو جاتا۔ اور پس جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور رات کے بعض گھڑیوں میں بھی تسبیح بیان کیجیے، ان کے اطراف میں بھی، تاکہ آپ اس سے خوش ہوں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جو ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کو دے رکھی ہے، یہ محض دنیا کی رونق ہے تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں۔ آپ کے رب کا عطا کردہ رزق بہتر ہے اور دیر تک قائم رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے، اور ہم آپ سے روزی کے طالب نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہم سب کو بھی کہ اپنے گھر والوں کو حکم دیں اور خود بھی نماز پڑھیں۔ نماز کا حکم گھر والوں کو بھی دینا ہے اور خود بھی نماز پڑھنی ہے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے کہ کتنا آپ نے کمایا، کتنا کیا کیا۔ کہتے ہیں نحن نرزقک، کہ بلکہ آپ کو رزق ہم دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم آپ سے روزی کے بارے میں سوال نہیں کریں گے بلکہ یہ تو رزق ہم آپ کو دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اچھا انجام پرہیزگاری ہی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں میں مذکورہ واضح دلیل آ نہیں پہنچی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ، اور اگر ہم انہیں رسولوں کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور خوار ہوتے اور تیرے احکام پر عمل کرتے۔ کل متربص فتربصوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں ہر ایک منتظر ہے سو تم بھی انتظار کرو، پس جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر چلنے والا ہے اور کون ہدایت پانے والا ہے۔ الحمدللہ، پارہ نمبر ہمارا 16 مکمل ہوتا ہے الحمدللہ، اور یہاں پہ ہماری سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ انبیاء اسٹارٹ ہوگی، آغاز کریں گے سورہ انبیاء کا، اور پارہ نمبر 17 کا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، اور اس میں جو بھی ہم سے جانے انجانے میں غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ اللہ ہمیں روزے کی حالت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور تمام لوگوں کی تمام جائز خواہشات پوری فرمائے۔ تمام جو بھی لوگ مستحق ہیں اللہ پاک ان تک جو ہے رزق عطا فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ ہم آپ سے روزی کے بارے میں سوال نہیں کریں گے بلکہ روزی تو اللہ پاک دیتا ہے، تو کیوں نہیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں؟ ہم اللہ سے اگر مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ضرور عطا فرمائے گا، اور اس طرح یہاں سے وہاں سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو شرط یہی ہوتی ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، صرف اور صرف اللہ کے آگے اپنا رونا رویا جائے، اللہ کے سامنے اپنی خواہش رکھی جائے اور جائز خواہشات کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، اور اللہ سے دین اور دنیا دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم پارہ نمبر 17 میں ملاقات کریں گے۔ ہمارا
ترجمہ تفسیر کا بھی کورس اسٹارٹ ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا تجوید کا کورس بھی اسٹارٹ ہونے والا ہے۔ آپ میں سے جو بھی بہنیں اس میں شامل ہونا چاہتی ہیں آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں واٹس ایپ نمبر پر آپ کو اسکرین پر دے دیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔